السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوشباش اور رمضان انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پہلا روزہ خیر سے گزر گیا۔ یہ اس کے پہلے روزہ افطاری کے بعد کا یہ سین ہے سارا۔ تو تھوڑی دیر افطاری کرنے کے بعد چائے شائے پی کے تو میں نے کہا چلو چکن جو ہے نا میں لائی ہوئی تھی چکن بریسٹ، تو اس کو پہلے میں نے نمک اور کالی مرچ میں بوائل کیا، اس کو پھر شریڈ کیا، اور یہ میں ایک بنا رہی ہوں، فلنگ بنا رہی ہوں اس کے لیے، سلائڈرز کے لیے۔ تو ویسے بنائے روزے میں بندہ بنائے تو پھر نمک مرچ چیزیں چکھ نہیں سکتے، لیکن پتہ ہے کیا، ہر ایک کے ساتھ شاید ایسے ہی ہوتا ہوگا، ایسا پرفیکٹ نمک بھی اور مرچ بھی سب کچھ بیلنس ہوتا ہے نا، بے شک آپ چکھے نہ چکھے، لیکن رمضان میں یہ رمضان کی ایک خاصیت ہے کہ آپ کا جو ہے نا ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے۔ تو بس یہ میں نے اسی طرح جلدی سے ہر چیز تو پکی ہوئی تھی، فٹافٹ تھوڑا سا اس کو آئل میں سوتے کیا، اور نمک کالی مرچ کٹی مرچ اور پھر اینڈ میں سویا ساس ڈال کے تو میں نے یہ فلنگ تیار کر کے رکھ لی۔ اور میں نے کہا تھا کہ صبح پھر جو ہے نا سحری کے بعد اس کو اسمبل کر کے تو پھر جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں میرا انگوٹھا ہی نہیں سیٹ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیسے تھمز اپ کرتے ہیں میرا سیٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چلو جی یہ کام بھی میرا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے چنے بھی بوائل کر لیے ہوئے تھے، تو اب یہ ہے کہ جب چاٹ بنائیں جو بھی، اور شکل میری دیکھیں کیسی ہوئی ہے، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کام تھوڑا سا نا میں اپنے کم کر دیتی ہوں ذرا ڈیز رمضان کے مہینے میں، کیونکہ بڑا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں سحری کا ٹائم ہے، سحری میں رات میں نے اس کے لیے قیمہ آلو بنا کے اتنی محنت سے میں گئی تھی، لیکن کسی نے رات کو کھانا نہیں کھایا۔ بس وہی جو میں سحری افطاری میں جو کچھ بنا تھا اور باہر سے میں ٹینڈرز وغیرہ لے آئی تھی وہی بچوں نے کھایا، تو کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا، تو سب کہتے کہ ہم صبح کھا لیں گے۔ تو آج پھر میں نا صرف خشک روٹی، رامس بھی کہہ رہا تھا کہ روٹی کے ساتھ وہ قیمہ کھائے گا، اور میرے ہسبینڈ بھی۔ میں نے اپنے لیے تو ایک پراٹھا بنایا، انڈا بنایا، شایان کے لیے انڈا بنایا۔ مجھ سے صبح جو ہے نا وہ نہیں، سالن نہیں مجھ سے کھایا جاتا۔ تو دیکھیں اس طرح بس روٹیاں بیل کے میں نے پہلے رکھ لیں، اور فٹافٹ بس ان کو توے پہ ڈالتی گئی، اور جو ہے نا جلدی کام ختم کرتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد لائبہ بھی آ گئی تھی، تھوڑی وہ بھی ہیلپ کرتی رہی، اس نے میرے لیے چائے بنا دی اور برتن وغیرہ رکھتی رہی۔ تو بس اسی طرح مل جل کے کام چلتا ہے۔ تو شایان کے لیے میں نے ایگ فرائی کیا، لیکن بعد میں وہ کہتا کہ آپ میرے لیے آملیٹ ہی بنا دیتی ہیں، تو میں نے کہا چل کل سے آملیٹ بناؤں گی۔ سحری خیر سے کر کے نماز پڑھ کے پھر میں نے کہا چلو یہ کام کر لوں، تاکہ جب میں واپس آؤں گی جاب سے تو چیزیں ریڈی ہوں، تو بس ان کو اوون میں ڈالوں گی اور کام ہو جائے گا۔ تو اپنی آسانی کے لیے میں نے نا اس کو کاٹ کے، یہ اصل میں میرے پاس سلائڈر فریزر میں پڑے ہوئے تھے، تو رات کو میں نے ان کو نکال کے فریج میں رکھ دیا تھا، یہ تھا ہو گئے تھے، اور اب میں جو ہے نا ان کو کاٹ کے تو ان کی فلنگ کروں گی۔ پھر مجھے آئیڈیا آیا کہ اس طرح سے ان کو پارٹس میں کر لیتی ہوں، تاکہ آسانی سے کٹ بھی جائیں، اور مجھے جو ہے نا ان کو سنبھالنا بھی میرے لیے آسان ہو۔ تو بس اس طرح ان کے مڈل سے ان کو کٹ لگا کے ایسے میں نے سینڈوچ کی طرح ان کو سیٹ کر کے رکھا، اور جی یہ دیکھیں اس طرح سے کتنی آسانی ہوگی نا۔ اور میں نے 6 کے ان کو پیسز میں کر کے تو رکھ دیا۔ پھر میں نے ایک دونوں کی سائڈوں پہ کیچپ لگائی، 3 سوس تھی پڑی ہوئی یہاں پہ نا، کیچپ تھی، ایک چپوٹلے میو تھی، اور ایک پتہ نہیں کون سی یہ والی جو ہے نا، یہ تو بالکل اینڈ ہو گئی ہے، بچوں کو زیادہ پسند تھی، ختم ہی ہو گئی ہے۔ آپ یقین کریں اس دفعہ میرے سے ابھی تک کوئی گروسری نہیں ہوئی مجھ سے۔ فرائیڈے کو میرا دل ہے کہ فرائیڈے کو میں کروں گی، کیونکہ فرائیڈے کو میری آفٹرنون ہے، تو مارننگ میں پھر میں اپنے جو ہے نا باہر کے تھوڑے کام کر لوں گی۔ میرے گھر میں چاٹ مسالہ تک نہیں ہے، آپ سوچیں ذرا، رمضان میں کبھی ایسے کبھی ہوتا ہے کوئی رمضان کی تیاریاں اس طرح کرتا ہے، بس اس دفعہ میرے ساتھ یہ سین ہوا ہے۔ تو فلنگ لگا کے اس طرح سے، ویسے چکن کی بہت مزے کی فلنگ بن گئی تھی، تھوڑی سی بچ بھی گئی تھی، تو بعد میں لائبہ سے کہی تھی کہ آپ لوگ سینڈوچز میں لگا لینا، اس میں بھی اچھے لگتے سینڈوچز میں بھی۔ تو بس ان کو اسپریڈ کر کے اوپر میں نے تھوڑی ان کے چیز ڈالی، اور بس جو ہے نا میرے یہ سلائڈرز جو ہیں یہ ریڈی ہو گئے تھے، اور ان کو پھر میں نے پیک کر کے تو فریج میں رکھ دیا۔ یہ دیکھیں بس اب آپ خاموشی سے دیکھتے جائیں، میں نے ساری روداد پہلے ہی سنا دیا، اور وہ بعد میں کام شروع ہو رہا ہے تھے اسی میں دوبارہ ڈال کے، اور یہ اسی طرح سے آئے تھے، اسی طرح سے میں ان کو
اسٹفنگ کر کے ان کو پیک کر کے رکھ دوں گی فریج میں، اور پھر جب میں کل جاب سے واپس آؤں گی، کل نہیں آج ہی شام کو، اتنا لمبا نہیں، 12 گھنٹے کے روزہ ہے، بہت لمبا نہیں، تو یہ دیکھیں کہ اسی طرح پیک کر کے اس کو، اور میں نے ٹیپ شیپ لگا کے اس کو رکھ دیا فریج میں۔ یہ کام میرا ختم ہو گیا۔ تو اور آج مجھے بڑی تسلی تھی کہ میں جب بھی آؤں گی تو چلو ٹائم جو ہے نا میرا بچ جائے گا۔ ہاں جی، ابھی میں جا رہی تھی جاب پہ، صبح 9:30 کا ٹائم ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، ریلنگ پہ میں نے ہاتھ رکھا اور میرا ہاتھ جو ہے نا ایسے سلپ ہو گیا۔ یہ سچویشن ہے، اور ابھی گاڑی کا حال پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے کل سارا سوار ڈلوایا تھا شایان سے، بالکل جو ہے نا چلا بھی نہیں جا رہا، تو گاڑی اس نے میری کہاں، اچھا گاڑی یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہے نا شیشے اس کے جمے ہوئے کچھ، اب اس کو 10 منٹ اس کو لگیں گے گرم ہونے میں۔ یہ سائڈ ٹھیک ہے، لگتا ہے سردی اس طرف سے ہی آ رہی تھی۔ تو چلیں جی سفر شروع کرتے ہیں، پھر شام کو ملتے ہیں۔ تو چلیں جی، یہ ہے اب میں واپس آ گئی ہوئی ہوں جاب سے، تو میرے پاس تھے تقریباً 40 منٹ۔ اب دیکھیں 40 منٹ میں نے کس طرح سے سحری یہ افطاری تیار کی۔ آتے میں نے جا کے پہلے اپنے کپڑے چینج کیے، وضو کیا، نماز عصر کی پڑھی فٹافٹ، اور یہ سب کچھ 5-7 منٹ میں نے یہ کر کے پھر میں کچن میں آ گئی۔ اوون میں آن کر گئی تھی 400 ڈگری پہ، اور فرائر بھی میں نے آن کر دیا تھا۔ اتنی دیر میں اپنے دوسرے کام کر کے آ کے پھر میں نے یہ پکوڑوں کا آج میں نے کہا چلو آج پکوڑے بھی بنا دیتی ہوں۔ تو بیسن لے کے اس میں یہی نارمل مسالے سب کچھ ڈال کے، اجوائن اور یہ چیزیں سب کو پتہ ہے کیا ڈالتے ہیں، بس یہ جلدی میں نے یہ بنا کے، تو پہلے میرا تھا کہ میں صرف پکوڑے اس کے کیا کہتے ہیں پیاز والے پکوڑے بناؤں گی، تو پھر پھر مجھے یاد آیا کہ پیاز والے پکوڑے تو بناؤں گی، لیکن میں نے فریزر میں اتنی ڈھیر ساری جو وہ پالک جمع کر کے رکھی ہے پکوڑوں کے لیے، وہ کون استعمال کرے گا؟ تو جی پھر یہ دیکھیں، اتنی مجھے جلدی تھی کہ میں نے پانی جو ہے نا نلکے سے ہی ڈالنا شروع کر دیا، چاہے جتنا مرضی ڈل جائے۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے جو پالک فریز کر کے رکھی ہوئی، فریز پالک کا بڑا آسانی ہے، اسی طرح کچڑ مچڑ کر کے آپ ڈال دو، خود ہی پیسز ہو جاتے ہیں، کاٹنے اور کٹنگ شٹنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو بس یہ میں نے ڈالا، پھر مجھے خیال آیا کہ چلو اب اس میں نا ایک آلو بھی ڈال دیتی ہوں۔ پھر یاد آیا کہ یہ تو میں نے اوون کب کا میرا پری ہیٹ ہو گیا، اس کو رکھا ہی نہیں ابھی تک۔ خیر اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا، میرے خیال میں ہارڈلی 10 منٹ ہی لگے ہوں گے، بلکہ 10 سے بھی کم۔ تو یہ دیکھیں آلو پیاز بھی اس میں نے ڈال دیے، پکوڑے بھی جو ہے نا چیزیں ریڈی ہوں نا، کٹنگ ہوئی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ ایک نہیں ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے، میرے ہسبینڈ بھی مجھے کہتے ہیں کہ کام تمہیں نبڑ جاتا ہے، تم جتنے بھی ہو نا، بس اللہ کا شکر ہے، غرور نہیں کبھی کیا، بس کام جو کرنا ہے تو بس مجھے ایک ذہن میں ہوتا ہے جو میں نے کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، میں نہیں کرنا ہے تو میں پھر مینیج کر ہی لیتی ہوں اس کو۔ تو اس میں فرائر میں جو ہے نا بڑی آسانی رہتی، بس آپ نے ڈال دیا، ڈھک دیا، اور بڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ ورنہ کڑھائی وغیرہ میں پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کو ہلانا پڑتا ہے، تو یہ جھنجھٹ۔ اس دفعہ میں نے کہا چلو یہ میرے پاس کافی عرصے کا میں نے لے کے رکھا ہوا تھا، میں یوز ہی نہیں کرتی تھی، تو ابھی پھر میں نے بیسمنٹ سے اس دفعہ اس کو نکالا۔ میں نے کہا چلا آج اس کو جو ہے نا لینے کا چیزیں مجھے بڑا شوق ہوتا ہے، لے کے تو بس اس طرح رکھتی جاتی ہوں۔ پھر وہ بھی بن رہا تھا، پھر مجھے لگ رہا تھا میرے پاس ہے ٹائم، تو میں نے کہا چلو فروٹ بھی کاٹ لیتی ہوں، آج فروٹ چاٹ بھی، آج سب عیش کرو مزے سے۔ آج جو ہے نا افطاری، جو کل افطاری ہوئی تھی ریڈی میڈ افطاری، تو اس سے آج ذرا بہتر ہو گئی، گھر میں جو ہے نا اچھا، مطلب آج یہ سلائڈرز بن گئے، ساتھ میں پکوڑے بن گئے، ساتھ میں یہ فروٹ چاٹ بن گئی، پھر مینگو شیک ہو گیا، دوسرا لائبہ نے بنایا ہوا تھا وہ کیا کہتے ہیں روح افزا والا، جو دودھ روح افزا وہ بنایا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا۔ اس نے تو لائبہ نے تو وہ بھی کھجوروں میں جو ہے پتہ نہیں پینٹ بٹر اور کیشو نہیں پستاشیو کچھ وہ اس کی فلنگ بنا کے، وہ مجھے یاد نہیں دکھانا، فریج میں رکھی ہوئی تھی، اور افطاری کے ٹائم فٹافٹ نکال کے ہم نے کھا لی، تو وہ جو آپ کو دکھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک بیچ میرا نکل آیا پکوڑوں کا، اور بڑے مزے کے، بڑے اچھے، اندر تک صحیح پکے تھے، یہ نہیں کہ
میرے ساتھ ہوتا ہے کڑھائی میں کبھی کبھی نا، کبھی کیا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، اندر سے جو ہے نا بیسن سا رہ جاتا ہے اور باہر سے اس کی کرسٹ جو ہے وہ لگتا ہے کہ پک گیا ہے، چاہے میں آہستہ رکھوں فلیم کو یا تیز، تو مجھے اس میں بڑا اچھا لگا۔ تو تیاریاں میری سب ہو گئیں خیر سے، اب افطاری کا بس ٹائم ہو رہا تھا، کچھ ہی منٹ رہ گئے تھے، تو میں نے کہا چل جلدی برتن بھی سماٹ لوں۔ تو یہ تھا جی دوسرا روزہ، خیر سے وہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اور ابھی جب میں بیٹھ کے یہ ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو اپنا میں 3rd روزہ سحری کر کے نماز پڑھ کے، تو میں نے کہا تھوڑی دیر سے ریسٹ کر لیتی ہوں جاب سے پہلے، اور آج میں نے بلڈ ٹیسٹ بھی اپنا کرنا ہے، تو بڑے کام ہے آج جو ہے نا۔ تو چلیں جی پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور مزے کی ریسیپیز خود بھی بنائیں، بچوں کو کھلائیں اور ہمیں بھی دکھائیں، کچھ مشورے دیں کہ کیا کیا جو ہے افطاری میں بندہ اور بنا سکتا ہے۔ وہی بیسک تو کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو بنتی ہیں ہر گھر میں، چاٹ، دہی بڑے، سموسے، پکوڑے، رول، لیکن کوئی ہٹ کے بھی کچھ